بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 21 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم باہر از معرفت روشن ضمیر، ہر کے خواند بحر دنیا بی نظیر۔ علم تو محض وہ ہے جو معرفت الہی عطا کرے اور روشن ضمیر بنائے، یعنی جس سے دل زندہ ہو۔ ایسا علم محض تصور اسم اللہ ذات ہے، اور جو شخص دنیا کے حصول کی خاطر اسم اللہ ذات کے علاوہ دیگر علوم پڑھتا ہے وہ در حقیقت جاہل اور اندھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بحر از تقوی طاعت حق پسند، گر ترا عقل است بشنو ہوش مند۔ علم تو وہ ہے جس سے تقوی طاعت خداوندی حاصل ہو، یعنی آدمی ما سوا اللہ ہر چیز سے جدا ہو کر محض طاعت و محبت الہی میں مبتلا ہو جائے۔ حقیقی علم کا یہی مقصود ہے۔ اے مخاطب، اگر تجھے عقل و ہوش ہو تو میری بات غور سے سن۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عالم دین درم بدین طلب، بتو گویم بشنو اے بھی ادب۔ اگر تو عالم دین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور درم و دنیا بھی طلب کرتا ہے تو اے بے ادب میری بات غور سے سن لے کہ تو عالم دین نہیں بلکہ بے دین مردود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بحر از راز رہبر با خدا، باتو گویم بشنو اے سر ہوا۔ علم تو وہ ہے جو راز الہی عطا کرے اور خدا کی ذات تک رہبری کرے، جو محض تصور اسم اللہ ذات ہے۔ اے خواہشات کے منبع، میری بات غور سے سن کہ اسم اللہ ذات کے علاوہ دیگر علوم خدا کی ذات تک رہبری نہیں کر سکتے۔ واضح ہو کہ بہت زیادہ علم پڑھنا آدمی پر فرض عین نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا فرض عین ہے۔ جو علم عین یعنی تصور اسم اللہ ذات سے ممکن ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا فرق بین الحیوان والانسان الا بالعلم۔ حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں مگر علم کا فرق ہے، اور علم وہ ہے جو حق یعنی ذات کبریہ تک پہنچائے، اور علم وہ ہے جس سے ذات حق حاصل ہو اور آدمی ذات حق کی حقیقت اور معرفت کو پہنچے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر دیدار الہی سے مشرف ہو۔ اگرچہ علم کے معنی تو جاننے کے ہیں، تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مراد کس چیز کو جاننا ہے۔ علم سے مراد حق و باطل کو جاننا ہے، یعنی باطل سے باہر آنا اور حق میں داخل ہونا ہے۔ چنانچہ انانیت، کفر، شرک، کبر، خود پسندی، طمع، حرص، حسد، خواہشات نفسانی سے باہر آنا اور تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا ہو کر نفس اور خواہشات کو فنا کرنا اور روح کی بقا کے ساتھ ذات حق میں داخل ہونا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ز دل چشم بخشا بے بین ذات نور، تو نفس این فنا کن روئے در حضور۔ دل کی آنکھ کھول اور ذات باری کے نور کو دیکھ، تو اپنے اس نفس کو فنا کر کے اللہ کا چہرہ تیرے سامنے حاضر ہو۔ ارشاد خداوندی ہے، قولہ تعالی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ میں تو تمہارے نفسوں میں مراد تمہارے وجود میں ہی موجود ہوں، بس تم کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اگر کوئی پردہ ہے تو صرف یہی دو نفس خبیث ہے۔ جب یہ دو خبیث درمیان سے اٹھ جائے تو آدمی عالم با حدیث ہے، یعنی معاملہ صاف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ز شہرگ نزدیک چون گویند دور،
اسم اللہ برد مارا در حضور، خدا کی ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر اس کو دور کیوں کہتے ہیں؟ اسم اللہ ذات نے مجھے اللہ کے حضور پہنچا دیا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 115 میں فرمانے خدا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی اللہ موجود ہے۔ مگر یہ معاملہ صرف صاحب تصور اسم اللہ ذات کے لیے واضح ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر طرف بینم بجلوہ ذات نور، از تصور اسم اللہ با حضور، میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں ذات نور جلوہ گر ہے، میں تصور اسم اللہ ذات کے باعث ہر وقت اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ وہ کون سی راہ ہے جس میں دعوت کا تمام علم و عمل یک بارگی عمل میں آتا ہے اور دعوت رواں ہو جاتی ہے اور عالم طاعت سے عامل بن جاتا ہے، مگر واضح ہو کہ وہ راہ اور توفیق طاعت مرشد کامل کی توجہ التفات اور اجازت کے بغیر ہرگز ہاتھ نہیں آتی۔ ناظرین و سامعین، آج امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے پارٹ نمبر 22 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔